کیا آپ ایک بزنس مین ہیں اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اپنے بزنس میں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہے؟ یا پھر آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن لوگ آپ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے؟ یا پھر آپ ایک ویڈیو کریئٹر ہیں اور یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی آپ سبسکرائبر اور واچ ٹائم لینے میں ناکام ہیں؟ تو ٹھہریے، پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سٹار میکر میں۔ سٹار میکر، اب آپ بھی بن سکتے ہیں سٹار۔ اپنے بزنس کے لیے ویڈیو ایڈز ہم سے بنوائیں اور اپنے بزنس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر سکیں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر کال کریں۔ کال ناؤ۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا اور لا تعداد درود و سلام کا نذرانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں اور نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 27 پہلے پارے کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد پاک فرمایا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ نقصان والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پہ 3-4 چیزوں کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کریمہ میں فرمایا ہے، لیکن ہم اس آیت مبارکہ کے ایک حصے پہ گفتگو کریں گے۔ تو خالق نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے عہد توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، دوسرا فرمایا کہ جس چیز کے جوڑنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہ اسے توڑ دیتے ہیں، تیسرا فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، اور وہ خسارے والے لوگ ہیں۔ تو ہم اس میں صرف اس بات کو لے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جو واضح بیان کیا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خالق نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم رشتوں کو جوڑو، لیکن تم لوگ رشتوں کو توڑ دیتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 چیزیں جو ہیں نا وہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں قرآن کی روشنی سے، کہ ایک تو اللہ نے یہاں پہ صلہ رحمی کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ رب ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا ہے۔
تو اب پہلے ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے اور قطع رحمی کیا ہوتا ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے میرے بھائیوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے رشتے ہیں، ویسے تو ہر بندے کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں، لیکن جو ضروری ہے وہ دو رشتے ہیں، ایک ہیں اولو الارحام اور ایک ہیں ذوی القربا، یعنی خون کے رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا تو ہم پہ واجب ہے۔ واجب آپ سمجھتے ہیں فرض کے بالکل قریب ہوتا ہے، جو صلہ رحمی پہ عمل کرے با وہ واجب پہ عمل کر رہا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی اسلام میں حرام ہے۔ قطع رحمی اسلام میں، قطع رحمی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے تعلق ختم کر دینا، قطع کرنا یعنی علیحدہ کر دینا، کٹ کر دینا، یہ ہے قطع رحمی، یعنی رحم کو قطع کر دینا۔ اور صلہ رحمی یہ ہے یعنی اپنے رشتہ داروں میں اپنے والدین ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنی بہنیں ہیں، اپنے چچا زاد بھائی ہیں، پھپھو زاد بھائی ہیں، کزن ہیں، یا برادری کے دیگر رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کی مالی معاونت کرنا، ان کے ساتھ اچھے مشورے کرنا، ان کے ساتھ دکھ میں سکھ میں شریک ہونا، ان کی پریشانیوں میں ان کے لیے مدعا بننا، ان کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑے ہونا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی بھیانک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کو اللہ نے نوازا ہے اور دوسرے غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا رشتہ دار ہی نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی اجاگر ہو، ہماری کاسٹ پہ، ہماری ذات پہ، ہماری جناب وہ کیا کہتے ہیں پرسنالٹی پہ حرف نہ آئے، وگرنہ یاد رکھنا کہ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو تمہارے قربا ہیں، اولو الارحام ہیں، خون کے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تم لوگ ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو، ان کے ساتھ اپنے رشتے بنا کے رکھو، صلہ رحمی کا باب اپناؤ، یہ نو کہ قطع رحمی کرو گے۔ اب مسئلہ یہ کہ صلہ رحمی سے ہمیں فوائد کیا ملیں گے؟ تو بنیادی یہ چیز ہے کہ یاد رکھنا جب برادری میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، صلہ رحمی ہوگی تو ہمارا ایک روب ہوگا، ایک ہماری شان ہوگی، ایک ہمارا مقام ہوگا، لوگ ہم سے خیف ہوں گے، یعنی ڈریں گے کہ یار یہ جو لوگ ہیں ان کا تو اکٹھ بڑا ہے، گٹھ جوڑ بڑا ہے، یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے چلتے ہیں۔ یہ بنیادی فائدہ ہے صلہ رحمی کا کہ ہماری پوری برادری میں جب ایکا ہو جائے گا، کٹھ بن جائے گا، ہمارے گاؤں میں بھی ہماری عزت ہوگی، ہمارے علاقے میں، ہمارے پورے اطراف میں جو لوگ ہمیں جانتے ہیں نہیں جانتے وہ سنیں گے، سیاسی لیول پہ بھی ہماری عزت ہے، سماجی لیول پہ ہماری عزت ہے، معاشرتی حوالے سے بھی ہماری عزت ہوگی، اور برادری کے لحاظ سے بھی ہماری ایک قوت ہوگی، ہماری ایک دھاک ہوگی، شان ہوگی کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑے لوگ ہیں۔ یہ بنیادی فائدہ ہے صلہ رحمی کا جو رشتہ داروں میں سلوک ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ بنیادی خرابی اس کی کیا ہے؟ تو بنیادی خرابی یہ ہے کہ جب ہم اپنے بھائی آپس پہ قطع رحم ہو جائیں گے، بہنوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، چچا زاد کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، تایا زاد کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، تو یاد رکھنا کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ہم نے بچپن میں وہ چھوٹے طبقے کی کتب جو تھی نا پرائمری تک، وہ ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا وقت آخر جب ان کا موت کا وقت قریب تھا، تو بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا آپس میں اکٹھے رہنا، اس میں تمہاری عزت ہے، اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں کہ ایک لکڑی کا گٹھا لائیں۔ تو وہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے لکڑیاں کاٹی اور ایک جگہ پہ اکٹھے کی، انہوں نے اس کا ایک گٹھا بنا دیا، اور اوپر سے جناب اس کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک رسی سے اس کو باندھ دیا، وہ ایک گٹھا بن گیا۔ اب وہ باپ جو تھا وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ چاروں بھائی مل جائیں اور اس کے گٹھے کو اکٹھا توڑیں۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ تو ہم جتنا بھی زور لگا لیں یہ تو نہیں ٹوٹیں گے۔ کہا بیٹا آپ چار جوان آدمی ہیں توڑ کے دیکھیں۔ تو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ گٹھا جو لکڑی کا تھا وہ بالکل ٹوٹنے کے قریب ہی نہیں پہنچا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی فورس کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب ان کے والد نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے چار لوگ تھے، ایک گٹھا آپ سے اکٹھا نہیں ٹوٹ سکا،
لیکن اب آپ ایسا کریں کہ آپ ایک بندہ ہوں اور ایک ایک لکڑی نکال کے توڑے، تینوں آپ بیٹھ جائیں، ایک آگے آیا تو جناب اس نے وہ لکڑی کو پکڑا، ایسے کیا وہ ٹوٹ گئی، دوسرا ہے اس نے پکڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ قوت کے لحاظ سے ایک جیسا تو نہیں ہوتا، بعض تھوڑے سے کم تر ہوتے ہیں، بعض زیادہ ہوتے ہیں، تو ہر ایک نے وہ جلدی جلدی سے لکڑیوں کو ایسے پکڑا اور ان کو توڑ دیا، پورا گٹھا جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ بیٹے کہنے لگے کہ ابا جی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس وقت وہ باپ کہنے لگا میرے بیٹے یاد رکھنا، اگر تم آپس میں اکٹھے رہو گے تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا، جب تم بیٹا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ گے تمہاری ویلیو کوئی نہیں، عام سا بندہ بھی تمہیں توڑ کے گزر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، یاد رکھنا کہ اگر ہم آپس میں اکٹھے رہیں گے، ہماری برادریوں میں صلہ رحمی قائم رہے گی، بہنوں کے ساتھ بھائیوں کا تعلق اچھا رہے گا، بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ تعلق اچھا رہے گا، معاشرے میں، سماج میں، معاشرے میں ہماری عزت ایک مقام ہوگا، اور اللہ رسول بھی ہم پہ راضی ہے۔ اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بہت بڑا یہ صدقہ ہے۔ یعنی اگر ہماری برادری میں، رشتہ داروں میں، چاہے وہ اولو الارحام والے ہیں یا ذوی القربا ہیں، ان میں کوئی مجبور ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، مالی خرچ نہیں ہے، ہم بیگانے لوگوں کو دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کو دیں گے ہمیں دگنا ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ حضور نبی رحمت، فخر دو عالم، سرور دو عالم، رونق بزم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، اس کو آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک کو آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 صفحات ایسی ہیں، یعنی صفت کی جمع صفحات ہے، اور صفت کیا ہوتا ہے؟ وصف، خوبی کو کہتے ہیں صفت۔ بات کو غور سے سننا، صفات خوبیاں یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے صفت۔ صفت کیا ہوتی ہے؟ خوبی، وصف، اچھائی، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ سرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 خوبیاں ایسی ہیں، 3 صفتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ بروز حشر اس کے ساتھ حساب کے معاملے میں بھی نرمی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت الفردوس میں خوبصورت محل عطا فرمائے گا، جس میں 3 صفتیں خوبیاں ہوں گی۔ اسے 2 انعام ملیں گے، اللہ اس بندے کے حساب میں اس پر رحم فرمائے گا، اور اسے جنت میں اللہ محل عطا فرمائے گا، داخلہ عطا فرمائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی وہ صفات ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ جو تمہیں مرحوم کرے تم اسے عطا کرو، یعنی جو تمہیں دینے سے روکتا ہے تم اسے دے دو اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم پہ ظلم کرے تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں حضور تیسرا کون سا ہے؟ فرمایا تیسرا یہ ہے کہ جو رشتہ دار تم سے تعلق توڑتے ہیں تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تعلق کو جوڑو، تو ان کو انعام کیا ملے گا؟ بروز حشر جہاں کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا اللہ رسول کے علاوہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا، 3 خوبیاں لے کر میری بارگاہ میں آئے گا۔ فرسٹ یہ ہے کہ جو تمہیں دینے سے روکے تم اسے اللہ کے لیے دو۔ دوسرا جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ تیسرا فرمایا جو برادری میں لوگ ہیں تم سے رشتہ دار تعلق توڑتے ہیں لیکن تم اللہ کی رضا کے لیے جوڑ دو۔ یہ 3 خوبیاں لے کر آؤ گے اللہ 2 انعام عظیم عطا فرمائے گا۔ فرسٹ جب تیرا حساب و کتاب شروع ہوگا اللہ تیرے پہ رحم فرمائے گا۔ میں یہاں پہ ایک جملہ بتاتا جاؤں، آؤٹ آف نصاب نہیں ہے، کل میں پڑھ رہا تھا اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور کل مجھے بتانا یاد نہیں رہا درس قرآن میں، آج میں اسی حوالے سے حشر کی بات ہو رہی نہیں کہ جہاں کوئی نہیں ہے اللہ وہاں پہ اسے رحمت سے مالا مال فرمائے گا۔ حالانکہ یوم حساب یعنی آخرت والے دن کے حوالے سے امام احمد ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بندے کو اتنا پسینہ آئے گا نا، اتنا 1000 اونٹ پی لیں گے، اتنا پسینہ خوف الہی سے،
آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہوگا ہی کچھ نہیں، چلائی رکھیں اپنا اپنا کام، لیکن یہ حقیقت ہے، جو مرا وہ گیا، اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ بھائی ہماری بھی تیاری ہے آج کل، پتہ نہیں کب، یہ اللہ کو پتہ ہے نا، لیکن وہاں یاد رکھنا ایسا خوف الہی اور خشیت الہی طاری ہوگی کہ بندے کے پسینے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا، 1000 اونٹ بھی پیئیں گے نا تو پسینہ ختم نہیں ہوگا، انسان کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا، ایک ایک جوڑ ایک ایک اعضاء سے وہاں پسینہ نکلے گا، 1000 اونٹ جتنا پانی پیتے ہیں اتنا وہ پسینہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ امام احمد اس کو نقل کرتے ہیں، وہ قیامت والا دن ہے میرے بھائیوں۔ تو میں کہتا ہوں میں اللہ کی شان پہ صدقے جاؤں، اس کی کرم نوازی میرے بھائیوں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو تمہیں نہیں دیتا تم اللہ کے لیے دو، جو تم پہ ظلم کرے میری رضا کے لیے معاف کر دو، جو رشتہ دار تعلق توڑتا ہے تم جوڑو، اللہ کیا انعام دے گا۔ میرے رب جل شانہ نے اعلان فرمایا اپنے نبی کی زبان سے، 2 عظیم انعام دوں گا، ایک اس جگہ پہ جہاں تمہیں کوئی سایہ میسر نہیں ہے، کوئی تیرا معاون و مددگار نہیں ہے، کوئی تیرا رفیق، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن میں اللہ ذوالجلال والاکرام وہاں تمہیں اپنی رحمت سے لپیٹ لوں گا، تیرا حساب مشکل نہیں ہوگا، میں کرم سے آسان تیرا حساب لوں گا۔ اور دوسرا اللہ فرما رہا ہے تجھے جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مجلس میں واعظ فرما رہے ہیں، بات کو ذرا توجہ سے سننا، آپ گفتگو فرما رہے ہیں، تو گفتگو فرماتے فرماتے آپ نے فرما دیا کہ بھائیو یاد رکھنا، جس بات کو غور سے سننا، جو بندہ رشتے توڑتا ہے، توڑنے والا قطع رحم بندہ ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی نماز کوئی وغیرہ عمل قبول نہیں ہے۔ آپ نے بار بار اس پہ دہرایا، یہ آپ کا بیان بار بار یہ بیانیہ تھا۔ ایک جوان آدمی اس مجلس میں بیٹھا تھا جہاں پہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، وہ اچانک سڈنلی اٹھا جلدی سے اور آرام سے مجلس سے کھسک گیا، اور جناب وہ پہنچا کہ اس کی اپنی پھپھو جان کے ساتھ کچھ لڑائی تھی، کچھ اس طرح کا مسئلہ تھا، وہ گیا، اسے اپنی پھپھو جان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا پھپھی ماں تو مجھے معاف کر دے، آپ کی بڑی مہربانی، میں ذرا جوانی کے نشے میں، یعنی جوانی ہوتی ایسی ہے نا کہ خون میرا گرم، اور اس طرح میں نے کچھ بیہودہ بولا اور آپ سے تعلق توڑا۔ آج میں نا جناب ابو ہریرہ میرے نبی علیہ السلام کے سچے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں، ان کا واعظ سنا ہے تو وہ بار بار فرما رہے تھے جو قطع رحم بندہ ہے اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی اس کا عمل ہی نہیں ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تو پھپھو جان آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو جب پھپھو جان کے قدموں پہ بھتیجے نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے بیٹا تھا، بھتیجے بیٹے ہوتے ہیں، یقین جانے آج لوگوں کو سمجھ نہیں ہے پھوپھیوں کا بھتیجوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں مجبوریاں بن جاتی ہیں ان کی بھی، آپ دیکھیں نا ان کے بچے ہوتے ہیں، سسرال کے مسائل ہوتے ہیں، وہ نظام تو نہیں رہتا جب مہک کے دروازے پہ بیٹھی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے، میں نے یہ پریکٹیکلی یہ چیزیں چیک کی ہیں کہ جو پھوپھی ہوتی ہے نا اس کا اپنے بھتیجے کے ساتھ بڑی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن جب ان کے ساتھ زیادتیاں اور دل ٹوٹے ہوں نا تو پھر وہ بیچاریاں چپ ہو جاتی ہیں۔ اور پھوپھیوں کا یقین جانے، یہ ننیحال کا بڑا رشتہ ہے نا، ہم کہتے ہیں ننیحال، یہ لیکن ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یاد رکھنا اس کی ایک حقیقت ہے۔ ننیحال کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں کی دودھ کی کشش اور وہ ہوتا ہے نا، مطلب وگرنہ انسان تخم باپ کا ہوتا ہے، اور ہمارا سب سے زیادہ جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ ددیال سے ہوتا ہے، ننیحال سے نہیں ہوتا۔ ننیحال والا رشتہ ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہوتا ہے، جب کبھی ٹوٹ جائے پھر چل، اور ددیال کا جو رشتہ ہوتا ہے نا جس کو پنجابی میں دادکی کہنے ایسی، ٹھیک ہے، یہ رشتہ لڑائی جھگڑے ادار ہوں لیکن یہ پھر بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی مدت کے بعد ہی جا کے یہ نہیں تو یہ ختم نہیں ہونے والا، یہ ایسا عظیم رشتہ ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، جب پھوپھو کے پاس وہ بھتیجا آیا تو پھوپھو کہتی بیٹا میں نے تجھے معاف کیا، بیٹے کا منہ چوما، بھتیجے کا پیار دیا، تو وہ اس جناب جوان بڑا جلدی سے لپکا واپس جناب ابو ہریرہ کی بارگاہ میں، تو پھوپھو کہنے لگی بیٹا ایک بات جو ہے نا وہ تو نے تسلی کر کے آنی ہے کہ یہ اس کا ماجرا کیا ہے کہ اچانک انہوں نے یعنی آپ کو بار بار اس طریقے سے سمجھایا اور آپ اٹھے میرے طرف آئے، میں نے معاف کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب وہ جو بھتیجا تھا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب پہنچے، مجلس میں آپ بیان کر رہے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہیں کہا حضور اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1000 بار پوچھو۔
انہوں نے کہا حضرت آپ نے بار بار یہ مجھے فرمایا ہے کہ یار جو صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ توڑنے والا ہے، وہ بندہ ایسا ہے، یہ وہ، مطلب اس کے لیے آپ نے وعیدیں سنائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سن بھائی، مجھے میرے مصطفیٰ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چاہے مجمع ہزاروں کا ہو، سووں کا ہو، جس طرح کا بھی ہو، جس مجلے میں ایک قطع رحم بندہ بیٹھا ہو وہاں پہ دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ بات کو سننا ہے بھائی، یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں۔ یعنی 1000 بندے کا مجلس کا مجمع ہو، 1000 لوگ بیٹھے ہوں، وہاں ایک ایسا بندہ ہو جو قطع رحم ہے، تعلق توڑنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا بندہ بیٹھا ہو، اس بندے کی نحوست کی وجہ سے وہاں رحمت الہی نہیں ہوتی، اس بندے کی نحوست کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا ہے، حضور کریم علیہ السلام نے یہ ہمیں فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم تعلق جوڑو، اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں عجیب عجیب باتیں ہو گئی ہیں، سمجھ نہیں آتی، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ یہ ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ رحمان اللہ کی صفت ہے، ذاتی نام اللہ ہے، اور رحمان اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، صفاتی نام ہے رحمان۔ اللہ فرماتا ہے میں رحمان ہوں، اور میں نے اپنے نام سے رحم کو پیدا کیا، رحم کو۔ اب حدیث پاک سننا، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے رحمان صفت میں سے رحم کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا جو بندہ رحم کو اپنائے گا بروز قیامت میں بھی اس پہ رحمت فرماؤں گا، اور جو بندہ رحم کو توڑ دے گا میری رحمت اس سے چہرہ بدل لے گی۔ یہ رحم جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے اللہ نے اس کو نکالا ہے، اس لفظ کو۔ آج ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کے؟ کیونکہ ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت ہم کون سا منہ دکھائیں گے، ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں ان رشتوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنے پھپھو زاد بھائیوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے، اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ کتنی محبت فرماتے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے چچا زاد بھائیوں کے بیٹوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین جو ہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، مشکات میں روایت ہے، ایک بندہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام کبھی جناب حسن پاک کو چومتے ہیں، کبھی حسین پاک کو چومتے ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی ان کی پیشانی کو، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا وہ بندہ کہتا ہے کہ حضور آپ تو اتنا پیار کرتے ہیں، بار بار ان سے محبت اور اتنا چومتے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں سے اس طرح نہیں کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا، جو چھوٹوں سے پیار نہیں نہ کرتا اللہ اس سے پیار نہیں کرتا، جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں ذہن نشین فرمائیں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں محبت والے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارے والدین ہمارے پاس ایک نعمت ہے، ہم ان کی قدر کر لیں، اپنے رشتہ داروں کی قدر عزت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم اس وقت عطا، یہاں بھی اور وہاں جب کوئی ہمارا نہیں ہوگا اللہ وہاں پہ رحمت فرمائے گا۔ اور حضرت جبیر بن محتم، یہ صحابی رسول ہے، یہ حدیث پاک مشکات میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی تعلق توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اس حدیث کو سنیں، یعنی جو قطع رحمی کرنے والا بندہ ہے نا، تعلق توڑنے والا، وہ کبھی جنت میں داخل ہے نہیں ہوگا۔ اور 2 حدیث لاسٹ پہ سناؤں گا اور اجازت چاہوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، یہ مشکات شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں بھی اضافہ ہو اور میری زندگی میں بھی اضافہ ہو،
یعنی عمر بھی میری دراز عمر ہو اور رزق کثیر میرے پاس ہو، یعنی نہ رزق کی قلت ہو نہ حیات کی قلت ہو۔ تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور پھر انسان کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں چیزیں مل جائیں، عمر زندگی دراز بھی مل جائے اور رزق وسیع بھی مل جائے حلال؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ تم اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو گے، اللہ تمہیں یہ دنیا میں انعام عطا فرمائے گا۔ کون کون سے؟ رزق بھی زیادہ ہوگا، زندگی بھی لمبی ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں خوبصورت محل عطا فرمائے گا۔ تو اب اس ضمن میں ایک بات ہے کہ اکثر لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ علامہ صاحب یا فلاں صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، کہ ہم تو یار کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑ جائیں لیکن وہی ہم سے نہیں جڑتے۔ یہ ایک بڑی بات ہے نا، اس کو سننا۔ ہاں مطلب یہ اس وقت کا بڑا فتنہ ہے۔ ہم مطلب ہر بندہ سوال کرے گا کسی عالم کا بیان سننے کے بعد، کوئی کتاب پڑھنے کے بعد کسی سمجھدار بندے سے مشورہ کیا جائے گا کہ قبلہ ہمیں یہ بتائیں، ہم تو اپنی بہنوں سے جڑنا چاہتے ہیں لیکن وہی ہم سے نہیں جڑنا چاہتے۔ ہم اپنے بھائیوں سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ جڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہم فلاں اپنے فلاں وغیرہ وغیرہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جڑتے۔ تو اب ہم پھر کیا کریں؟ اس سے کنارہ کر جائیں؟ نہیں، یہی تو بات ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگیاں نال سارے نہیں پاندے نے، بریاں نال نہیں پائیے مزہ تے پھیرے۔ او بھائی اگر وہ بھی جوڑتے ہیں تعلق، ہم بھی جوڑتے ہیں، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔ کیونکہ دیکھیں نا دونوں طرف سے خوش اسلوبی ہے، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ مسئلہ تو یہ ہے بھائی کہ وہ تعلق نہیں جوڑنا چاہتے، ہم ان سے توڑنا نہیں چاہتے۔ تو اب یہ سوال اکثر ہوتا ہے، اس کا بھائی بہترین حل ہے کہ وہ ہزار بار ہمیں دھتکارتے رہیں، ہمیں جناب پیچھے ہٹاتے رہیں، لیکن ہم کہیں بھائی جو کچھ مرضی تم کر لو، ہم اللہ کی رضا کے لیے تم سے کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جوڑیں نہ جوڑیں وہ آپ کے ظرف پہ بات ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ سے تعلق نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کے محبوب کا حکم یاد ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھے گا اللہ دونوں جہاں میں اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور بھائی جو جوڑتے ہیں ان کے ساتھ تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ ایک بندہ ہم سے کہے بسم اللہ جی، ہم کہیں بسم اللہ، پھر بات تو ختم ہے۔ ہم کہیں بسم اللہ، وہ آگے سے الٹ بولے۔ ایسے بندے کے ساتھ جب تعلق جوڑ کے رکھیں گے تو یاد رکھنا، پچھلے دنوں نے ایک میں اپنی ہڈ بیتی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری برادری میں مسئلہ تھا، وہ کچھ ہمارے عزیز تھے، تو کسی کی کیا کرتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جناب نا وہ کچھ ایک طرح کے مسائل، کچھ زمین پیلیوں وغیرہ کو ہوتے ہیں نا زمینداروں کے، تو وہ ہمارے عزیز ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے ایک بار بھی زیادتی کر لی، دوسری بار بھی، تو ہمارے بھائی اور دیگر وہ مجھے کہنے لگے نہیں اب نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ ہم سے کم نہیں ہیں، اگر وہ ماریں گے وہ مار لیں گے، ایک وہ لگائے گا ایک دوسرا لگائے گا، یہ ان کو سارا پتہ ہے۔ لیکن یار بات یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک بندہ دیندار بندہ ہو، دین کو سمجھتا ہو، اور باقی بندے میں کم از کم اللہ کا قرآن فرماتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا یار جیسے وہ کر رہے ہیں میرے بھائیو، اگر ہم بھی ایسا کریں تو ان میں اور ہم میں فرق نہیں ہے۔ لازمی بات ہے ہر بندے کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی جو تھے انہوں نے بڑا غصہ اور اس طرح، میں نے کہا نہیں اگر آپ نے ایسا کرنا میرا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھیں گاؤں والے کیا کہیں گے، میں نے کہا گاؤں والوں کو سب پتہ ہے کہ دیکھیں نا آج کون بندہ ہے، غریب بھی ہو، کوئی بڑا سردار ایک بار مارے دوسری تیسری بار کوئی کہے، اس نے کہا نا میں نے کوئی نہیں صاحب جناب تو مجھے روٹی دیتا ہے، روٹی اللہ دیتا ہے۔ بات کرنے کا مقصد قرآن پاک میرے سامنے، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی نے یہ نہیں کرنا۔ حالانکہ میرے چچا داد اس طرح کے بزرگ وہ بھی کہتے نہیں نہیں یار تو عجیب آدمی، میں نے کہا نہیں انکل جی تایا جی چاچو جی نہیں ہم نے نہیں کرنا۔ یقین جانے پھر وہ وقت ہے ہر بندے نے ان سے کہا کہ حیا کریں، تو ان لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں پکڑ سکتے تھے، ان کے یعنی فیملی لڑکے بھی زیادہ تھے، سارا کوئی برادری بھی زیادہ، لیکن انہوں نے تمہیں معاف کیا۔ تو پھر میں نے وہ جمعہ پڑھایا تھا اور میں نے کہا دیکھیں وہ ہمارے بڑے ہیں، بھائی ہیں، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یقیناً آج یہاں ملتے ہیں شرم سے نظریں ان کی جھکی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سچ جو ہوتا ہے نا جی یہ دیسی گھی کی مانند ہے اور جھوٹ ڈالڈے کی مانند ہے۔ یہ سچ جو ہے نا دیسی ہے، یہ ایستا ایستا جب یہ روح پہ آ جاتا ہے پھر اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہوتی۔
اور ڈالڈا گھی جھوٹ کی طرح ہوتا ہے نا، یہ جلدی سے جناب کسی کو پک کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا سچ سچ ہی ہوتا ہے، سچ میں برکتیں ہیں۔ اور یاد رکھنا جب ہم سے کوئی تعلق توڑے نا، 1000 بار ہمیں گال نکالے گا تیرا باپ ایسا ماں ہو، یار کہنے دے، اس سے کہنے سے ہمارے باپ کی شان میں فرق آ جائے گا۔ یہ وہ مجھے کہے تو فلاں ہے، تو چور ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو بھائی کسی کے کہنے سے بندہ مان نہیں جاتا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آئے بخاری مسلم میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا بتاؤ سب سے بہادر کون بندہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان جہاد میں تلوار کو صحیح دھڑلے سے پکڑ کے آگے بڑھ بڑھ کر لڑے، وہ سب سے بڑا بات ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا نہیں۔ اب جب اللہ کے محبوب نے فرما دیا اب کس کی جرأت ہے کوئی کہے کہ نہیں نہیں ایسا ہے؟ میں کہا حضور پھر کون ہے؟ سنیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے وہ بندہ بڑا بہادر ہے جو کسی سے بدلہ بھی لے سکتا ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ جائے تجھے میں نے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا، سب سے بڑا بہادر وہ۔ اس بات کو میرے بھائیو سینے میں جگہ دینا۔ آج کسی کے ساتھ کسی سردار آدمی کی ہو نا تو اسے کہے چلے جائے، چھوڑ دیا میں نے تجھے، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تیرے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کے ساتھ ہمارا خاص ہے، اس کا صلہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمانا ہے۔ بات سمجھ رہے میرے بھائیوں؟ تو یہ یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ کرم نوازی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان پہلوؤں کو کس طریقے سے اپنائیں گے۔ ٹھیک ہے، لاسٹ پہ ایک روایت آپ کو سناؤں گا اور اجازت چاہوں گا، یہ سن لیں۔ آپ کو پتہ ہے شیطان خوش کب زیادہ ہوتا ہے اور تکلیف اسے کب زیادہ ہوتی ہے؟ آخری بات اور اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ آپس میں قطع تعلق کر جاتے ہیں، قطع رحمی ہو جاتی ہے، یعنی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، نا اتفاقی نچاکی ہو جاتی ہے، تو شیطان نے کیونکہ اپنی ذریت جو ہے نا اس کو پھیلایا ہوا ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، شیطان کے بچے جا کے کہتے ہیں اس کی ذریت اولاد کہ آج ہم نے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دی، وہ کہتا ہے چلو بیٹھ جاؤ، فلاں کام نہیں کرنے دی، وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ اس نے پانی کے اوپر تخت اپنا بچھایا، شیطانی تخت کو بیٹھا ہے، سارے چیلے اس کو بتاتے ہیں یہ ہوا، کہتا ہے بیٹھ جاؤ، فلاں ہوا، یہ کہتا ہے ٹھیک، فلاں غلطی کروائی بندے سے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جا کے اسے کہتا ہے، بندہ نہیں کہتا شیطان کی ذریت میں سے جن نہیں کہتا ہے جا کے گرو جی، کہتا کیا؟ کہتا آج میں نے بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کیا تو نے؟ وہ کہتا ہے جناب میں نے یہ کام کیا ہے کہ 2 لوگوں میں میں لڑائی کروا کے آیا ہوں۔ سننا اس بات کو، 2 لوگوں میں لڑائی کروا کے آیا ہوں، تو وہ جناب اس کو سینے سے لگائے گا، رقص کرے گا، بھنگڑے ڈالے گا، لڈیاں پائے گا، اور جناب سینے سے لگا کہے گا سارے ہی ایسے ہی ہیں، تو کمال کا ہے۔ یعنی یہ جو سارے لوگ ہیں نا یہ بس ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن تو جانے جگر ہے میرا، اصل میں تو نے کام کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب سوچو کہ قطع تعلق اس میں شیطان کتنا راضی ہے، رحمان ناراض ہے، اور یہ خنزیر شیطان جو ہے یہ راضی ہے۔ کہیں پہ 2 بھائی لڑے، 2 بہنیں لڑے، میاں بیوی لڑے، بیٹا باپ لڑے، بیٹا ماں لڑے، کوئی بھی رشتہ ہے میرے بھائیوں۔ اچھا اس میں ایک جملہ اور بھی ہے یہاں پہ نا آپ نوٹ کر لیں، بات کیا ہے، میرا بھرا ہی بڑا بات ہے، حافظ صاحب میں بڑا چنگا، میری بھیناں ہی نہیں چنگیاں، حافظ صاحب میں بڑا چنگا، چاچے دے پتر بڑے خبیث نے نہیں ہیں۔ یار دیکھیں اور میرے بھائی، یہ آپ ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہیں بیٹھ کے نا بڑے لوگ، جناب تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تالی 2 طرف سے بجتی ہے، دونوں ہاتھ ٹکرائیں گے پھر تالی بجے گی۔ ایک بار 1000 بار بڑے جناب تیز گام آپ دوڑاتے رہیں تالی نہیں بجے گی، جب دونوں ہاتھ ٹکر ہوگی پھر تالی بجے گی، آواز نکلے گی۔ میرے بھائی وہ جو سکولوں میں پین جو ہوتے ہیں چپڑاسی، وہ گھنٹی بجاتے ہیں نا، تو وہ لوہے کی چھوٹی سی سلاخ ہوتی ہے، وہ دوسری جگہ پہ مارتے ہیں تو آواز نکلتی ہے۔ پہلی سلاخ کو 1000 بار ایسے گھماتے رہیں، آواز نہیں نکلے گی، جب اس سے بجے گی پھر آواز نکلے گی۔ اور میرے بھائیوں، ایک بندہ 70% اچھا ہو،
30% اس میں غلطی ہو نا، اگلا بندہ 70% غلط ہو، 30% اچھا ہو، تو آپ دیکھیں آپ میں 70% برداشت کرنے کی ہمت ہے، 30% نہیں ہے، تو یاد رکھنا شیطان ہمارے ویک پوائنٹ، کمزوریاں تلاش کرتا ہے، جہاں سے ہم میں کمی ہے وہ وہیں سے وار کروائے گا، ہم بھڑک اٹھے سارا میلہ لوٹا گیا۔ ٹھیک ہے نا بابا جی، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے وہ ایسا ہے، لڑتے کیوں ہیں؟ وہ یہ نہیں چپ کرتا، اور بھائی وہ کرتا ہے، کیا تم نہیں کرتے؟ وہ زیادہ کرتا ہے تو تھوڑا کرتا تو ہے نا۔ اب اس کی مثال ہے، ایک گلاس میں شراب ہے، ایک پائیے کا گلاس ہے، ایک بندہ اس میں سے پونا پائیا جو شراب کے گلاس پی لے تو گلاس کا چوتھائی حصہ بچ گیا، وہ دوسرا جناب بندہ پی لے تو وہ کہے جا تو نے تو جناب پورا گلاس پیا تو میں نے تھوڑا، تو میں برابر؟ جی بالکل برابر ہو۔ ہاں جی پوچھو نا، برابر ہو۔ اس نے بھی غلاظت کو پیا، حرام کو پیا، تو نے بھی غلاظت اور حرام کو پیا۔ چلے اس نے 50 قطرے پی لیے، تو نے 20 پی لیے، حرام تو تیرے اندر بھی چلا گیا، اس کے اندر بھی چلا گیا۔ غصہ حرام ہے میرے بھائیو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 2 گھونٹ پیے گا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بروز حشر اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماؤں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور وہ کون سے 2 گھونٹ ہیں؟ فرمایا 1 گھونٹ غصے کا پینے والا بندہ، دوسرا صبر کا گھونٹ پینے والا بندہ، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ شیطان اس وقت رقص کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کا کوئی چیلا اسے جا کے کہتا ہے 2 بندوں کو لڑا کے آیا ہوں، وہ تخت سے اٹھ جاتا ہے، اس کو سینے سے لگائے گا، اس کے منہ کو چومے گا، داد دے گا، ٹھپکی دے گا، کہے گا بلے بلے آج تو مزہ آ گیا تیری بات سن کر، یہ تو سارے ایسے ہی ہیں کھانے پینے والے۔ تو رحمان جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، یہ لعین شیطان راضی ہوتا ہے جب 2 مومن مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ تو اس کا جشن ہوا نا، یہ پیٹتا کب ہے، چلاتا آہو پکار کب کرتا ہے، سر میں مٹی کٹا کب ڈالتا ہے، سر پہ اپنے چپیڑے ایسے ہاتھ مارتا ہے، ماتم کب کرتا ہے؟ جب کوئی جائے اور اسے خبر مل جائے کہ آج تو 2 لڑے ہوئے لوگوں نے آپس میں صلح کر لی ہے، تو شیطانی صف میں صف ماتم بچھ جاتا ہے۔ خدا کے بندو، جب ہم صلح کرتے ہیں عرش والا راضی ہوتا ہے، اور جب ہم آپس میں لڑتے ہیں یہ کتا شیطان راضی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم اور فضل سے ہم شیطان کو راضی نہیں کریں گے، اپنے رحمان کو راضی کریں گے۔ اور میرے بھائیو، رحمان راضی ہے، کامیابی قبر میں بھی ملے گی، حشر میں بھی ملے گی، جنت میں ملے گی۔ اور اگر شیطان راضی ہوا، دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، حشر بھی برباد۔ اگر رحمان راضی ہے تو پھر دنیا آخرت میں کامیابی ہے، شیطان راضی ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے والدین کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، بہنوں کے ساتھ تعلق بنا کے رکھو، اپنے عز و اقاربین، برادری والے، محلے دار، قریبی پورے لوگوں کے ساتھ یقین جانے آپ ایسا بولے، ایسی بولی رکھو کہ جب بندہ دنیا سے جائے نا تو لوگ کہیں گے نہیں اچھی ماں کا بیٹا تھا، اچھے باپ کا بیٹا تھا۔ پھر لوگ رو رو کر کہتے ہیں یار گلی میں جب آتا تھا نا تو دور سے کہتا تھا خالہ جی کیا حال ہے، امی جی کیا حال ہے، پھپھو جان، بھائی جان، تایا جی، بابا جی کیا حال ہے، تو یقین جانے لوگ کہتے، پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یقین جانے پتہ نہیں کتنی پریشانی میں ہم تھے، لیکن اس کرما والی کی بولی سن کے نا یقین جانے ایمان تازہ ہو جاتا تھا۔ اور پھر لوگ محلے میں علاقے والے کہتے تھے نہیں بھئی چودھری بندہ بڑا کمال کا تھا یار، اس نے کبھی جناب اس طرح کی بات نہیں کی دل توڑنے والی، جب بھی وہ بولا ہے دل جوڑنے والی باتیں کی ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں اللہ کی حضور یہی دعا کروں گا، اللہ اپنے محبوب کی عظمت کا واسطہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بناؤ، رشتے جوڑنے کی ہمیں عادات عطا فرما، اور یا اللہ کریم ہمیں رشتے توڑنے سے محفوظ فرما۔ ہمارے اندر صحابہ پاک علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار پاک والا یہ جذبہ ایمانی اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیں دونوں عالم میں کامیابیوں سے مالا مال عطا فرما۔ اور اللہ کریم جتنے میرے سامعین و حاضرین یہاں پہ جلوہ فراز ہیں، تشریف فرما ہیں، محبت سے سماعت کر رہے تھے، اللہ کریم ان کو اور مجھے مولا کریم ڈھیر و اجر عظیم عطا فرما، دونوں عالم میں کامیابیاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ کیا آپ ایک بزنس مین ہیں اور بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی اپنے بزنس میں زیادہ ترقی نہیں کر پا رہے، یا پھر آپ کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہے لیکن لوگ آپ کے بارے میں بالکل نہیں جانتے،
یا پھر آپ ایک ویڈیو کریٹر ہیں اور یوٹیوب پر اچھی ویڈیوز ہونے کے باوجود بھی آپ سبسکرائبر اور واچ ٹائم لینے میں ناکام ہیں، تو ٹھہریے، پریشان مت ہوں، ہم آپ کو کامیاب بنائیں گے۔ جی ہاں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی سٹار میکر میں۔ سٹار میکر، اب آپ بھی بن سکتے ہیں سٹار۔ اپنے بزنس کے لیے ویڈیو ایڈز ہم سے بنوائیں اور اپنے بزنس کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر سکیں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پر کال کریں۔ کال ناؤ۔